رویے کٹھن ہو جائیں گے ہمارے. آپ ایک دوسرے کی جو دیکھیں نا حضور نے کیا فرمایا, فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, تم میں سے جب کوئی بندہ دنیا سے جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یعنی اس کی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے میں کوئی اچھی بات ہے نا. حضور نے فرمایا اچھائیوں کا ذکر کرو, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. آپ اچھی بات لے کے آئیں گے, خوشخبری, اور بڑی جلدی گھبرا نہیں جائیں گے کہ یہ لوگ صحیح ہو ہی نہیں سکتے جی, پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا جی, یہ اس یہاں کے لوگ نہیں, یہ آپ نے کیسے بات کر دی, اتنی جلدی آپ اتنی دور نکل گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں طائف کے سفر میں حضور کے ساتھ تھا. مکے والوں نے بات نہیں مانی, حضور کو بڑا پریشان کیا, تو محبوب پاک کا ارادہ کرم ہوا کہ میں طائف جا کے نا لوگوں کو دین کی بات بتاؤں. حضور طائف تشریف لے گئے. آپ غور کریں گے کہ سب لوگوں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان کر دیا, پورا وجود تکلیف میں. حضور وہاں سے باہر نکلے. کس قدر انسان کو غصہ, ہمارے ہاں تو جناب غصہ صرف وہ اس بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق چلے, باقی ہم کسی سے راضی ہو جائیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان سب لوگوں نے پتھر مارے, روڑے مارے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے, پانی پلایا. جناب زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور انہوں نے بڑا ہی تکلیف دی ہے, بڑی اذیت دی ہے, دعا کریں یہ برباد ہو جائیں, دعا کریں. اور میں نے بڑے درد سے کہا. حضور نے فرمایا کر دوں دعا, یا رسول اللہ کر دیں. حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح انسان بچے کے بارے میں نہیں کہتا کہ اسے پتہ ہی نہیں, ابھی لاشعور ہے, ابھی تو نادان ہے. فرمایا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں خبر ہی نہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور آپ دعا کر رہے ہیں اور انہوں نے اتنی تکلیف دی, اب میرے نبی پاک کی امید دیکھنا, حضور کی دی ہوئی امید دیکھنا. اللہ کے رسول فرمانے لگے زید کیوں ہم ان کی تباہی کے لیے دعا مانگیں, اگر یہ آج ہماری بات نہیں مانتے, کلمہ نہیں پڑھتے, تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گے. اگلی نسل سے امید لگا لیتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, تھوڑا آگے نکل. مایوس ہو جانا, پریشان ہو جانا, کمزور پڑ جانا, کام چھوڑ جانا, یہ تھکے ماندے لوگوں کا طریقہ ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے, آگے لے کے جانا لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار نہیں کرتے. حضور نہ بات کرتے. یہ نوجوان ذرا میری بات سنیں, آپ نے نا چونکہ اللہ نے جوان ذہن دیا ہوتا ہے, آپ نے نا بہت سارے لوگوں کو تازہ رکھنا ہے. آپ جب ڈسکس کرتے ہیں نا سارا محکمہ ہی برا ہے جی, فلانے بھی برے, صحت والے بھی برے, وابڈا والے بھی برے. تو وابڈا والے کون ہیں, میں اور آپ نہیں, ہم میں سے لوگ نہیں سارے. محکمہ صحت میں کون ہے, ہم میں سے لوگ نہیں. پولیس میں کون لوگ ہیں, ہم میں سے ہی نہیں. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرنا ہے تو بڑی ساری چیزیں صحیح ہو جانی. ہم نا مایوسیاں تقسیم کرتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے بہت سارا شکوہ رہتا ہے نعت خوانوں سے, محافل کے نقیبوں سے, بڑے لوگوں سے, لیکن وہ شکوہ برائے اصلاح ہے. لیکن میں اپنی تنہا مجلسوں میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان لوگوں پر بھی تنقید کرے. میں کہتا ہوں کہ آپ خیر کی بات کریں, آپ اچھی بات کریں, آپ خوبصورت بات کریں. ویسے بھی یہ جو ریٹ لگے ہیں نا, یہ منڈیاں جو لگی ہیں, تو یہ منڈیاں ان لوگوں نے نہیں لگائی, یہ منڈیاں تو منڈیاں لگانے والوں نے لگائی ہیں. جو چیز مارکیٹ میں خریدی نہ جائے وہ پھر بکتی بھی نہیں. یہ تو کچھ خریدنے والوں نے تباہی کی ہے, انہوں نے کچھ کہیں کہیں جا کے نقصان پیدا کیا ہے. ورنہ جس کو پتہ چل جائے نا میرا ریٹ لگے گا نہیں, وہ بکنے کو تیار بھی نہیں ہوتا. تو تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ان میں بڑے جے دوبارہ نہ آوے جے کوئی سنگی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ازی کو اور گل کر رہے ہیں, تجھے سانو اور پاسے لان لگے ہو. مہربانی کریں, اب کافی ہے جی, آپ بات سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. ذوق ہے آپ کا, کوئی سا بھی ذوق بنا لیں. یہ پیسوں کے لیے جب آپ نکل پڑتے ہیں نا, پھر آپ بڑی تکلیف میں سفر کرتے ہیں. پھر آپ حساب لگاتے ہیں کہ گھنٹے کتنے تو ہزار کتنے.
پھر آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں نا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر مبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کرو مدح اہل دول رضا، وہ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انانے۔ آپ توجہ کریں گے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ تھوڑی دیر غور کریں گے۔ بھائی مایوس نہ ہوں، اور یہ بہت زیادہ جو آپ ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کریں۔ ہمیں تو حکم ہے کہ یہاں کسی کو جا کے تبلیغ کرنی ہے یا اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اسے کہیں کہ سیانا ہو جائے یا اس کے لیے دعا کریں۔ طنز کرنا اور پھپتیاں کسنا اور اس طرح کے جملے بولنا کہ جن کے اندر شگفتہ مزاجی نہ ہو، وہ اچھا اور شستہ لوگوں کا طریقہ ہی نہیں۔ دیکھیں حضور امید دلاتے ہیں، امید۔ یہ غریب لوگ ہیں بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی آدمی بیمار ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، نہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اپنے اندر شوق رکھیں، جذبہ رکھیں، ہمت کریں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم عطا فرماتا ہے، آپ آگے بڑھنے کا ذوق بنائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کی کھودائی ہم لوگ کر رہے تھے، ان دنوں بڑی شدید غربت تھی مسلمانوں پر، اسلام پر۔ ہم لوگوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ 2 4 5 لوگوں کا کھانا حضرت جابر بن عبداللہ نے پکایا تو حضور نے فرمایا سارے چلو بھائی۔ تو بڑے عجیب اور کٹھن حالات تھے مسلمانوں پہ، ایک چٹان ٹوٹتی نہیں تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دو کدال، ہتھوڑا مجھے دو، چٹان توڑنی ہے۔ چٹان، اس کا مطلب ہے کہ پیر صاحب کو بھی 2 4 کام اپنے ہاتھوں سے کر لینے چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی اگر کبھی مہربانی کریں گے نا، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، اپنی طرح کے لوگوں کی کر رہا ہوں، تو ان کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا ہوں مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے۔ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے کام کرو گے کچھ نہیں کر سکو گے، اور رب کا گھر سمجھ کے کرو گے پھر کمیٹی والوں سے کہو گے تم باہر رہو، اوٹ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری، پھر ذوق بدل جائے گا، پھر طبیعت تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال حضور نے نا وہ ہتھوڑا لیا، نیچے اترے اور ایک زور سے سرکار نے ضرب لگائی چٹان پہ، زور سے۔ بظاہر حالات یہ ہے کہ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا، غربت اتنی ہے کہ لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایک حضور نے چٹان پہ ضرب لگائی تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں دے دی ہیں، لو شام ہمارا ہو گیا، فتح ہو گیا ملک۔ فتح تو ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن حضور امید دلاتے ہیں، لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی دے دی۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا یمن بھی ہمارا ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ خندق کے دن میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ادھر، ابھی پیش قدمی نہیں ہوئی، فوجیں نہیں گئی، پر ہم نے طے کر لیا تھا علاقے ہمارے ہیں۔ علاقے یہ نا ہمیں قید کر دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی سرحدوں میں، ورنہ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس۔